بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے بانی سربراہ عمران خان کے خلاف بھی فوجی عدالت میں مقدمہ چلے۔ بظاہر تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں شاید ایسا نہ ہو، لیکن شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں جن کے بعد اس بات کا قوی امکان ہے کہ عمران خان کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلے، اور اس مقدمے میں جنرل فیض حمید بھی شامل ہوں، اور وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو جنرل فیض حمید کے اعلی کار تھے۔ تو ناظرین کرام، اس موضوع پر آپ سے گفتگو جاری رکھوں گا، لیکن قبل اس کے میں آگے بڑھوں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، اور اب آپ اسے شیئر کریں۔ آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کے خلاف۔ ناظرین کرام، میں کل ہی افسار عالم صاحب کا انٹرویو سن رہا تھا، جس میں انہوں نے بتایا کہ جنرل فیض حمید کے خلاف بھی اپنا شواہد اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ جنرل فیض آئی ایس آئی کا وہ ریکارڈ بھی اپنے ساتھ دیں گے کہ جو اہم نوعیت کا تھا۔ کئی اور چیزیں بھی وہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ ان کے علی امین گنڈا پور کے ساتھ کیا رابطے تھے، یا وہ 9 مئی کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ ان کے بڑے رابطے تھے۔ تو اس موقع پر ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی، آئی ایس پی آر کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے پریس کانفرنس کی۔ تو اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بہت معنی خیز ایک سوال کے جواب میں بات یہ کہی کہ سوال کیا گیا کہ کیا عمران خان کے خلاف کوئی فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے یا کچھ۔ تو انہوں نے بڑے معنی خیز انداز میں کہا کہ فوجی قوانین میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی شخص فوج کی ادارے میں اشتعال دلانے میں ملوث ہو اور فوج کے لوگوں کو اشتعال دلانے کے ساتھ ساتھ ان کو اپنی راہ پہ لگانے کی کوشش کرے تو پھر قانون خود حرکت میں آتا ہے۔ یعنی ایک اشارہ موجود ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کی مسلح افواج کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی، ان میں سے کسی کو معاف نہیں کیا جائے۔ تو جو ملوث ہے اس کو فوجی عدالت میں سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ تو ایک لحاظ سے تو بڑی واضح بات ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو عمران خان کے لوگ گیت گاتے ہیں، عمران خان کی جان اتنی جلدی چھٹنے والی نہیں ہے، اور جس نے بھی پاکستان کی مسلح افواج میں بغاوت کرنے کی کوشش کی، بغاوت کی اٹیمپٹ کی، وہ سب کے سب فوجی عدالت کے سامنے پیش ہوں گے، ان کو سزائیں ملیں گی، ان کو کوئی معافی نہیں ہے۔ فوج کا صبر کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کیوں نہیں انہوں نے سزا دی۔ آپ دیکھیں گے ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وہ سارے کا سارے ثبوت حکومت نے، فوج نے اپنی تحویل میں رکھے ہوئے ہیں، جن سے سارا کچھ پتہ لگ جائے گا کون کتنا ملوث ہے۔ اگر یہ فرض کریں کہ یہ جس کو یہ انقلاب کہتے ہیں 9 مئی کو توڑ پھوڑ کر کے ملک میں افراتفری پھیلا دیتے، تو کوئی فرض کرے کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا جس سے پتہ لگتا ہے جی ملک میں فوج کا کنٹرول ختم ہو گیا ہے، تو یہ انقلاب کے نعرے لگاتے۔ جب اس طرح کا بوگس انقلاب ناکام ہوتا ہے تو پھر وہ بغاوت بنتا ہے۔ اب اس بغاوت کرنے میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے لیے قانون موجود ہے۔ اب اس کی رعایت تو وہ مانگے کہ جس نے کوئی اچھائی کی تھوڑی بہت بات بھی کی۔
کیا کیا کچھ نہیں کیا گیا اس ملک میں موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو زیر کرنے کے لیے. جنرل عاصم منیر نے بڑا صبر کا مظاہرہ کیا. ملک کے فوج کے سربراہ کی حیثیت سے انہوں نے ثابت کیا کہ ان کی رٹ جو ہے وہ پورے ملک میں قائم ہے، پوری فوج پر قائم ہے. آرمی چیف جو کچھ سوچتا ہے پوری فوج بھی سوچتی ہے اس کی طرح. تو بہرحال اب آنے والے دنوں میں فوجی عدالت میں مقدمہ چلے گا. یہ تو جنرل خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں، کرائم یہی بتاتے ہیں کہ اب راستہ جو ہے فوجی عدالت کی طرف جا رہا ہے اور عمران خان کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلے. چلیے خان صاحب، آپ کو کسی نے اس لیے تو نہیں کوئی آپ کو سزا ملے گی کہ آپ نے جرم کو نہیں کیا. آپ ایک سیاسی رہنما تھے، آپ نے سیاسی راستہ چھوڑ کر ایک ایسا راستہ اختیار کیا جو تباہی و بربادی کا راستہ تھا. کوئی سیاستدان ایسا راستہ اختیار نہیں کر سکتا جس سے ملک ایک بار پھر افراتفری کا شکار ہو جائے، ایک بار پھر ملک میں فوج کی رٹ ختم ہو جائے. فوج کا جو ایک ادارہ ہے اس کو اگر کوئی توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کرے گا تو فوج کا ادارہ تو نہیں کہ وہ اس کو برداشت کرے گا. اس ملک کی فوج دہشت گردی کے خلاف ایک خوفناک جنگ لڑ رہی ہے. ایک تو وہ لڑائی ہے، پھر اس کے خلاف یہ ایک تو انہوں نے 9 مئی کی لڑائی لڑی، پھر اس کے بعد ان کے خلاف ایک ڈیجیٹل ٹیررزم شروع کیا. صبح شام جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، میں تو خود حیران ہوں کہ بڑی دیر کے بعد میری اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ حرکت میں آئی ہے. ان کے خلاف بہت پہلے کارروائی ہونی چاہیے. میں وہ یہ لوگ جو پیسے لے کر پی ٹی آئی کے سیل سے پاکستان کی فوج کے خلاف جو طنز کے تیر چلاتے تھے، ان کی اب زبانیں بند ہونے والی ہیں. کچھ لوگ تو غائب ہو گئے ہیں اور لیکن کچھ لوگ ابھی گرفت میں آنے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب پر جو برا وقت آیا ہے وہ نہ نواز شریف نے ان کو اس راہ پر لگایا، نہ سربری زرداری نے لگایا. انہوں نے اپنے لیے راستہ اختیار کیا ہے. اب اس راستے سے بچ جانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے. سیاستدانوں کو سیاستدان ہی رہنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کی پاپولرٹی کا گراف بہت زیادہ اوپر تک گیا ہے، لیکن بڑے بڑے لوگ ہم نے پاپولر دیکھے ہیں. اس ملک ذوالفقار بھٹو سے پاپولر کون ہوا تھا، لیکن جب پاپولرٹی کا گراف نیچے کی آنا شروع ہوتا ہے تو پھر کوئی اسے روک نہیں سکتا. تو خان صاحب نے اپنے آپ کو کیسے امتحان میں ڈالا ہے جس سے وہ کامیاب نکل نہیں سکتے. ان کی ناکامیاں ان کے کھاتے میں ہیں اور بالآخر وہ فوجی عدالت سے سزا ہی پا کے نکلے گی.